ہم ولیوں کا عرس مناتے ہیں. عرس لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں. بعض احباب کہتے ہیں عرس نہیں منانا چاہیے. بھائی کیوں نہیں منانا چاہیے؟ سنو، عرس کا لفظ کہاں سے آیا. آپ نے جلدی جلدی میری باتیں سمجھنی ہے، مضمون زیادہ ہے، وقت تھوڑا ہے. آپ کو اٹھانا جگانا نہ پڑے اور ایک ایک بات آپ نے فٹافٹ یاد کرتے جانا ہے، تاکہ نا وہ جو ہر سال آپ کو سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں نا، ایک دفعہ یاد ہو جائیں آپ کو. یہ جمعہ اس طرح پڑھا کریں آپ حضرات جیسے بندہ سبق پڑھنے آتا ہے، تاکہ اسے سبق صحیح کر کے یاد ہو جائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو فرشتے 3 سوال پوچھتے ہیں. من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، کس مذہب کا ماننے والا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا دنیا میں مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتا تھا، ان کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا؟ بھئی ہم نے تو کھل کے کہنا ہے، ہم کہا کرتے تھے بالغ العلا بکمال. بچے کو آتا ہے، ہم نے کہنا ہے بالغ العلا بکمال، کاشف الدجا بجمال ہی، حسنت جمیع خصال ہی، کیونکہ صلو علیہ. ہمیں تو یاد ہے، رٹا لگا کے یاد کیا ہوا ہے. سوتے ہوئے کو بھی ذرا چھیڑ دینا کوئی بالغ العلا تو سارا سنا دیتا ہے. سوئے سنی کو بھی یاد ہے، بالکل سویا ہوا اس کو بھی یاد ہے. تو ہم نے تو کہہ دینا ہے. وہ ڈھونڈتے پھریں گے کہ میں کہا کرتا تھا حدوں میں رہنا چاہیے، اتنی بات کرنی چاہیے، اتنی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں تو یاد ہے. ہمارے تو آپ یقین کریں بڑی سادی سی بی بی سے کبھی پوچھیں کہ کوئی نعت شاعت آتی ہے تو وہ بھی کہہ دیتی ہے تیرا کھاوا تے تیرے گیت گاوا یار. بالکل ان پڑھ سادی، بالکل یہ بات اسے بھی یاد ہے. اور آپ یقین کریں ہمارے تو بوڑھوں کو، دیہاتیوں کو بھی حضرت حلیمہ کی ساری باتیں آتی، سارا انہوں نے تو کہہ دینا ہے بالغ العلا بکمال ہی، کشف الدجا بجمال، حسنت جمیع خصال صلو علیہ. فرمایا جب صحیح جواب دے گا نا 3 سوالوں کا تو فرشتے کہیں گے نم کا نومت العروس. حدیث مشکات ہے. فرشتے اس بندہ مومن سے کہیں گے یوں سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. نم کا نومت خوشیاں سمٹی ہوتی ہیں اس کے دامن میں. آج نا اس کی سوچ پرواز وہ کہیں پہنچ گئی ہے، اس کا ایک معیار بن گیا زندگی کا. وہ بات کو تکلف میں نہ لینا، اس کا حسن لینا. جس کو پتہ چل جائے میں سہاگن ہو گئی، جس کو پتہ چل جائے میں سہاگن ہو گئی، اس کی پرواز ہوتی ہے بلندی کی کہ میرا اب کوئی گھر ہے، میں اب ایک مکمل زندگی گزارنے والی ہوں. بھائی فرمایا فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، کیونکہ اس سے اس کے دلہا کی ملاقات ہے. ولی سے بھی کہا جاتا ہے سو جا آج تیری رب رسول سے ملاقات ہے. وہ اس عروس سے لفظ عرس نکلا ہے. اس عروس سے لفظ، اس کا لغوی معنی شادی کے. ہم ہر سال عرس مناتے ہیں، گویا وہ دن مناتے، یاد رکھنا، گویا ہم وہ دن مناتے ہیں جس دن ولی اللہ کی نبی پاک سے ملاقات ہوئی. ہم ہر سال وہ، میری بات کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ عرس والا لفظ کا مسئلہ حل ہو گیا. اب آگے چلیں. کہتے ہیں ہر سال کیوں مناتے ہو؟ پڑھ لو امام فخر الدین رازی کو، پڑھو حضرت امام خازن کو، تمام تفاسیر پڑھیں، تمام. نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزاروں پہ جاتے. حضور ہر سال شہدائے احد کے مزاروں پہ ہر سال حضور جاتے. قریب تھا نا احد کا پہاڑ، مہینے کے بعد چلے جاتے. ہر روز جاتے کو منع تو نہیں نا بھائی، لیکن نبی پاک کیا کرتے؟ ہر سال جاتے. حضور کا وصال ظاہری ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق بھی ہر سال جاتے. جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو حضرت عمر بھی ہر سال جاتے. حضرت عمر کے بعد جناب عثمان غنی بھی ہر سال جاتے. حضرت عثمان کے بعد مولا علی بھی ہر سال جاتے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں میں نے جب یہ طریقہ پڑھا تو میں بھی ہر سال جاتا. کہتے ہیں 1 سال نہیں گیا تو حضرت امیر ابزا میری خواب میں آ گئے، کہنے لگے پکا یارانہ لگا کے پھر چھٹی نہیں کرنی چاہیے، تو ہے ہی نہیں یار، تو پہنچا ہی نہیں. او بھائی احد کے شہید جو تھے وہ تو بخشے ہوئے، ان کو تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. لیکن حضور پھر بھی ہر سال ان کے مزارات پر اسی سے ہم نے نکالا ہے کہ ہر سال اللہ کے بندوں کا عرس منانا چاہیے. سال کے بعد اللہ کے بندوں کا عرس
آپ جب احد کے شہیدوں کے مزاروں پہ آج بھی مدینہ شریف جائیں گے تو آپ کو یاد تازہ ہوگی کہ انہوں نے جہاد کیا تھا، یہ شہید ہوئے تھے، انہوں نے حضور کے نام پر جانیں دی تھی۔ جب سال کے بعد داتا صاحب کا عرس آتا ہے تو یاد بھی آتا ہے کہ یہ شہزادہ غزنوی سے چلا، گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، بال بچے چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، کوئی نہیں تھا داتا صاحب کا لاہور میں، راوی کے کنارے 1000 سال پہلے جب لاہور میں آبادی بھی کوئی نہیں تھی، داتا علی اجمیری آ کے بیٹھے، پتے کھایا کرتے تھے، کہتے میں درختوں کے پتے کھاتا، راوی کا پانی پیتا۔ لوگ کہتے ہیں علی اجمیری گزارا کیسے ہوگا؟ فرمانے لگے جس رسول کے دین کے لیے آیا ہوں وہ مدد بھی فرما دیں گے۔ جب سال کے بعد ان کا عرس منایا جاتا ہے تو ان کی خدمتیں یاد آتی ہیں نا، خواجہ اجمیری کا عرس منایا جاتا ہے تو ان کی خدمتیں یاد کی جاتی ہیں، مجدد صاحب کا عرس منایا جاتا ہے تو خدمتیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا عرس منا کے ان کی خدمات کو یاد کیا جاتا ہے، تو سال کے بعد والا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ عرس میں ہوتا کیا ہے؟ تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد خطاب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کیڑی شے نجائز دے چو دسو چھڑ دینے جڑی نجائز ہے، تلاوت نہ کریں تسی بول دے نہیں، نہ کریں، پوچھ لینا مولانا صاحب سے کہ قرآن شریف پڑھا کریں کہ رہنے دیں، اور نعت شریف بولے ہمارا تو گزارا ہی نہیں۔ بالکل یقین کریں جس دن نعت نہ سنے وہ رات گزرتی نہیں، غذا ہے، روح کی غذا ہے نعت، بغیر نعت کے چل ہی نہیں سکتا، مسلمان اور حضور کا نام لینے والا بغیر نعت کے چل جائے ہو ہی نہیں سکتا۔ تقریر خطاب نہ کریں جو حضور کی سنت ہے، نبی پاک نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان ہی وہ ہے جو کھانا زیادہ کھلائے اور سلام پہلے لے، تو کھانا نہ کھلائیں، حضور کے طریقے پہ عمل نہ کریں۔ کہتے ہیں جی کچھ باتیں غیر شرعی آ گئی ہیں، کچھ باتیں لہذا عرس بند کر دینے چاہیے۔ یونیورسٹیوں میں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، شرعی ہے کہ غیر شرعی ہے؟ بول کے بتائے یار۔ تو یونیورسٹیاں بند کرانے کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے مولانا صاحب؟ صرف عرس ہی بند کرانے ہیں، ہے نا غیر شرعی یونیورسٹیوں کی تعلیم، کیونکہ لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جہاں مرد عورت اکٹھے ہو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو آپ ہر جمعے میں تقریر کیوں نہیں کرتے یونیورسٹیوں کے خلاف؟ ہر جمعے عرس کے موقع پر تقریریں کرتے ہیں، عرس بند کرو بھائی، کسی جگہ کوئی غیر شرعی بات شامل ہوگی تو غیر شرعی چیز بند کرائی جائے گی، عرس بند نہیں کرایا جائے گا، ڈھول بند کرایا جائے گا، تماشے بند کرائے جائیں گے، فضولیات بند کرائی جائیں گی، غلط حرکتیں بند کرائی جائیں گی۔ عرس بند، عرس تو بڑے بھائی فیض کا ذریعہ ہے، عرس تو فیض کا ذریعہ ہے، یہ کیے جائیں گے، یہ منائے جائیں گے، اولیاء اللہ کے تذکرے۔ اور دیکھو کان ادھر سے نہیں پکڑتے ادھر سے پکڑتے، کہتے ہیں ہم جی برسی کرتے ہیں، تو برسی کس صحابی کی منائی گئی تھی بتاؤ؟ عجیب چکر ہے، لوگوں کو پریشان کرتے ہو، امت میں تفریق ڈالتے ہو۔ میرے عزیزو، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کے جو اولیاء ہیں ان کے آراس منائے جاتے ہیں، اس میں جو غیر شرعی چیزیں ہیں وہ بند کی جائیں گی، وہ نکالی جائیں گی، ختم کی جائیں گی۔ ہم ہر روز ہر موقع پر ان چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا عرس پہ جاؤ قرآن پاک پڑھو۔ اب مرید یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیٹی امرود کی لے جاؤں گا تو مجھے فیض زیادہ ملے گا، تلاوت نہیں کرتا پیر صاحب کے لیے، بالکل سپارہ نہیں کھولتا، یہ کام نہ مجھ سے کراؤ، وظیفہ نہ پڑھاؤ، درود شریف نہ پڑھاؤ، کہتا پیٹی ایک لے لو میرے سے امرود کی، اسی پہ گزارا چلاؤ۔ او خدا کے بندے کو، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے، اب بھی جس کو موقع ملے جا کے ہندوستان میں سران شریف دیکھ لے، کوئی نعت نہیں، کوئی تقریر نہیں، صرف قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ ان کے صاحبزادے کہتے ہیں میرے ابا جی کو قرآن پاک سے پیار ہی بڑا تھا، جو میرے والد کی قبر پہ آئے قرآن پاک پڑھے۔ بہت سارے مزاروں پہ ہم جاتے ہیں، میں جس علاقے کا سفر کرتا ہوں، میرے اسا فرمایا کرتے تھے وہاں کا ولی اس علاقے کا سربراہ ہوتا ہے، پہلے اسے سلوٹ کرو۔ میں جاتا ہوں جس علاقے میں جاتا ہوں اس علاقے کے ولی کے مزار پہ جاتا ہوں۔ میں چشتیاں گیا، مہار شریف خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر میں نے حاضری دی، آپ یقین کریں کلیجہ پھولوں کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ جو جہاں غلطیاں ہیں وہ تو لوگ روز بیان کرتے ہیں، پر جہاں اچھائیاں وہ بھی تو بیان کرنی چاہیے نا۔ خواجہ صاحب کے مزار کی چاروں جانب بیٹھ کے بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور سارا دن قرآن پڑھا جاتا ہے۔
مدرسہ خواجہ صاحب نے زندگی میں قائم فرمایا میرا دل کرتا ہے میرے دائیں بائیں قرآن پاک پڑھا جائے. تو یہ بھی بات سناؤ نا, وہاں کی بھی تصویر چڑھاؤ, یہ بھی لوگوں کو بتاؤ کہ ایسے بھی دربار ہے جہاں سارا دن قرآن پڑھا جاتا ہے. یہ آپ کے پاکستان میں چشتیاں جا کے تجربہ کر لیں. لیکن لوگ اچھی باتیں بیان کرنے کو تیار ہے. وہ ایک ملنگ سجدہ کر رہا تھا تو میں نے کہا وہ جاہل ہے, وہ کرے سجدہ تو کرتا رہے, ہمارا اس سے کیا تعلق. علم کی بات کرو, کسی سمجھدار آدمی کی بات کرو. آپ ان پڑھ بندہ اٹھا کے لے آئیں گے اور دلیل بنائیں گے اس کو. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء کے مزار پہ چادر چڑھائی جاتی ہے. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جس نے لڑائی کرنی ہو کوئی حرج نہیں, ہم پہلے بھی بڑا تیار رہتے ہیں باتیں سننے کے لیے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا قبر پر چادر چڑھانی جائز ہے؟ فرمایا صرف ایک. صرف فرمایا اگر بوسیدہ ہو جائے, پھٹ جائے, یا کسی کا بدلنے کا ارادہ ہو, ہوتا ہے نا تبرکن, وہ اتار لیتے ہیں تو نہیں. پھر فرمایا 2 چادریں قبر پہ چڑھانا جائز. یہ میرے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے. فاضل بریلوی فرمایا کرتے تیرا بڑا دل کرتا ہے نا تو تو اس چادر کی عوض 2 جوڑے خرید کے کسی غریب کو دے اور اس کا ثواب صاحب مزار کو دے دے. کتنی چادریں بولے؟ میں ایک جگہ پہ گیا تو اتنی قبر اونچی نہیں تھی جتنی چادریں تھی, تو میں نے ان سے کہا اتار دو, دلیل بھی دی, کوئی نہ ماننے لگے. اب ہر آدمی کا اپنا مزاج ہے نا سوچنے سمجھنے کا. وہاں ایک ملنگ بیٹھا تھا جو زیادہ ہی سادہ تھا, میں نے کہا اتار دے چادریں, بابا جی کو کون سی سردی لگ رہی ہے تو اتنی چادریں ڈال دی, اتار دے. حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے درویش گزرے, سلسلہ نقشبندیہ کے امیر تھے. اور کیا بات ہے ان کے سلسلہ مبارکہ کی بھی اور ان کی خدمات دینیہ کی بھی. آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں کسی شیخ کی نوکری کروں, خواہش پیدا ہوئی. تو میں نے حضرت امیر کلال کا تذکرہ سنا. بڑے درویش تھے, بڑے راہنما تھے, دور دور تک ان کے تذکرے میں سنتا تھا. فرماتے ہیں کہ میں نا ان کے ہاں چلا گیا. جب حضرت اتنا لمبا سفر کر کے حضرت امیر کلال رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچا نا, فرماتے ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا. حضرت صاحب جن کی میں نے بڑی تعریفیں سنی تھی, بڑی بات سنی تھی, بلے بلے سنی تھی, جب میں پہنچا تو انہوں نے 4-5 لڑکے ساتھ لگائے ہوئے ہیں اور صاحب کشتی کر رہے, کشتی ہو رہی. تو کہتے ہیں میں نے کہا یہ بھی کوئی صوفی ہے جو کشتیاں کر رہا ہے, یہ بھی کوئی طریقہ ہے. ان کو چاہیے تھا بیٹھے ہوتے, حدیث پاک پڑھ رہے ہوتے, ذکر اذکار ہو رہا ہوتا, یہ کشتیاں کر رہے ہیں. خیر میں نے کہا سفر بڑا لمبا کیا ہے, اب آ گیا ہوں تو چلو رات تو رہ نہیں ہے, کوئی ہوٹل تو ہے نہیں یہاں وقت گزر سکے. حضرت امیر کلال رحمت اللہ تعالی علیہ مجھے ملے, لیکن چونکہ میرے اندر وہ زاویہ نہیں تھا, ٹوٹ چکا تھا. وہ ملاقات ہوئی تو میں نے کہا سلام لی, کیسے آئے؟ میں نے کہا زیارت کے لیے آیا تھا. کھانا کھلایا, رات مجھے سلا دیا. فرماتے صبح رات جب میں سویا تو میں نے عجیب خواب دیکھی کہ میں دلدل میں پھنس گیا ہوں. جتنی باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہوں اندر دھستا چلا جاتا ہوں. اچانک میری خواب میں حضرت امیر کلال تشریف لائے اور آ کے انہوں نے میرا بازو تھاما, اللہ اکبر کہا اور مجھے باہر نکال دیا. فرماتے میں جب اٹھا تو پسینے سے شرابور تھا, حالت میری بڑی عجیب تھی. اتنی دیر میں فجر کی اذان ہوئی, نماز پڑھی تو حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ خود میرے لیے ناشتہ لے کے آئے اور فرماتے ہیں میرے آگے ناشتہ رکھ کے کہنے لگے بیٹے اگر ہم کشتی نہ کرتے تو رات تجھے دلدل سے کیسے نکالتے, اگر کشتی نہ کرتے تو دلدل سے تجھے کیسے نکالتے. پھر فرمانے لگے یہ کشتی میں لوگوں کو اپنا پہلوان ثابت کرنے کے لیے نہیں کر رہا, مجھے پتا چلا ہے کہ کافر اس علاقے پہ حملہ کرنے والے ہیں, ہم بھی جہاد کی تیاریاں کر رہے ہیں. تو یہ جہاد کی تیاریوں کے لیے کام ہو رہا تھا, تو نے پوچھ تو لینا تھا بات کیا ہے, تو نے تھوڑا پوچھ تو لینا تھا, تو تھوڑا سا تفصیلات میں چلا جاتا, کسی سے پوچھ لیتا. دیکھیں نا کبھی کبھی میں محبوب کے وہ فرمان دیکھتا ہوں تو دل میرا کھل اٹھتا ہے. جب محبوب نے کہا تھا تیری نظر بھی دائیں بائیں نہیں اٹھنی چاہیے, نظریں جھکا کے رکھنا, جھکا کے, کانوں سے وہ سننا بس جس کی تجھے ضرورت ہے, اور زبان سے محتاط جملے بولنا. جب نظر بری چیز دیکھے گی نہیں, کان سنیں گے نہیں تو دل میں وسوسے آئیں گے ہی نہیں. ہمیں تو پہلے دن سے شریعت نے محتاط رہنے کا حکم دیا. میرے عزیز دوستو, سلسلہ طریقت کے عزیزو, میری آپ سے یہ گزارش ہے, سمجھ لیں ایک نئے سرے سے دوبارہ سبق شروع کر رہا ہوں آپ کے.
آج کا سبق آپ کے لیے یہ ہے کہ زندگی میں کسی بھی مومن صحیح العقیدہ کے بارے میں برا خیال نہ پیدا کریں، بلکہ ہمارے صوفیاء تو فرماتے ہیں کسی بد عمل کو دیکھ کے بھی یہ نہ سوچ کہ یہ بد عمل اور میں نیک ہوں، یہ بڑی بیماری ہے۔ فرماتے ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا ہے تیری توفیق چلی جائے اور اس کو اللہ توبہ کی توفیق دے کے اپنا ولی بنا لے۔ تو اچھی سوچ رکھ، مثبت رائے قائم کر۔ ٹھیک ہے جو لوگ غلط ہیں، تمہیں اگر غلط لگتے ہیں تو کنارہ اختیار کر، لیکن کبھی بھی اور بالخصوص اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں، رب کریم کے اولیاء کے بارے میں، دین کے خدام کے بارے میں زندگی میں کبھی منفی نہ سوچیں، کبھی منفی نہ سوچیں۔ آپ کو پتہ ہے کسی عالم دین کی توہین اس لیے کرنا کہ وہ دین کا عالم ہے، یہ کفر ہے۔ میرے حضرت صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے، ایک شخص نے کہا حضور تہجد کے لیے نہیں اٹھا جاتا، اب تو خیر لوگوں سے فجر کے لیے بھی نہیں نہ اٹھا جاتا، تہجد کے لیے نہیں اٹھا جاتا۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے رات کو اچھی سوچ کے ساتھ سویا کر، اچھی سوچ کے ساتھ سویا کر۔ تو پھر مسکراتے مسکراتے فرمانے لگے محبوب کی سوچوں میں سویا کر، یار کی سوچوں میں سویا کر، تو اسے سوچتا سوچتا سویا کر، صبح خود ہی تجھے بیدار کر لیا کرے، پر اس سے دل لگانا، اسے سوچتا سو۔ تو کسی اور کو سوچتا کیوں ہے؟ کسی اور کی طرف تو دیکھتا کیوں ہے؟ تجھے ایک دفعہ حضرت صاحب بیٹھے تھے اور 2-3 مشائخ اور بھی بیٹھے تھے ساتھ ساتھ، تو مجھے ایک دوست نے بعد میں کہا کہ وہ جو 3 نمبر پر بزرگ بیٹھے تھے ان کی پگڑی دیکھی تھی؟ میں نے کہا قسم اللہ کی سوائے اسے میں نے دوسرے کسی کو دیکھا ہی نہیں، میں نے دیکھا نہیں، مجھے کیا پتا کسی کی پیلی تھی کہ نیلی تھی، مجھے تو اتنا پتا ہے جسے میں دیکھ رہا تھا۔ اور ویسے بھی ایک ول پجیا مینو صدق نہیں تیندا اور کدے ول پجاؤ۔ او بھائی ہم تو ایک کو نہیں راضی کر پائے تو ادھر بھی دیکھ تو ادھر بھی دیکھ، دیکھا ہی نہیں جاتا۔ سوچوں میں رہیں اور مثبت سوچ رکھیں، ٹھنڈی اچھی خوبصورت۔ میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو سکون کی دولت عطا فرمائے، لوگوں کے درد کو بھی سمجھ۔ اولیاء چشت میں جس بزرگ نے اپنے زمانے میں بڑا عروج پایا ان کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ سب بولیے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ خواجہ قطب الدین یہ شہزادے تھے اور مرید ہوئے تو خواجہ معین الدین صاحب کے ساتھ ہی آ گئے دلی میں۔ خواجہ معین الدین صاحب کی بھی کیا بات، عطائے رسول ہند الولی، اور ان کے مرید تھے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ۔ اور مجھے اللہ جانتا ہے مجھے عشق کی حد تک پیار ہے بابا فرید صاحب سے، بڑا میرا درد ان کے ساتھ، اور میں جتنا اس صوفی کو پڑھتا ہوں کم ہی لوگوں کو میں نے پڑھا ہے۔ حضرت بابا فرید کے پیر اور خواجہ معین الدین صاحب کے خلیفہ، کیا نام ہے؟ خواجہ قطب الدین۔ مکتب میں پڑھنے گئے نا پہلے دن، 4 سال کی عمر تھی، تو قاری صاحب نے الف با تا سا پڑھایا تو انہوں نے 15 سپارے قرآن پاک کے سنا دیے۔ تو کہنے لگے بیٹا تجھے کیسے آئے؟ کہنے لگے میری اماں 15 سپاروں کی حافظ ہے، وہ سارا دن قرآن پڑھتی رہتی تھی، مجھے سن سن کے یاد ہو گیا ہے۔ یہ بالا نو گالا یاد ہو سکدیاں نے تے قرآن پاک بھی یاد، اللہ خیر کرے۔ شرط یہ ہے کہ ہم گھر میں قرآن پڑھیں، بچوں کو سن سن کے بھی یاد ہو ہی جاتا ہے۔ خواجہ قطب الدین اتنا عروج پایا اس شیخ کامل نے کہ وقت کا بادشاہ بھی مرید ہو گیا۔ سلطان شمس الدین التمش مرید تھا، دلی کا بادشاہ بھی مرید تھا، اجمیر کا بادشاہ خواجہ معین الدین صاحب کا مرید نہیں ہوا، نہ پاک پتن کا بادشاہ بابا فرید کا مرید ہوا، لیکن خواجہ قطب صاحب کو اللہ نے یہ عظمت بھی دی، یہ شان ہے نا۔ اگرچہ صدقہ سارا خواجہ معین الدین کے قدموں کا ہی تھا، لیکن دلی کا بادشاہ مرید ہوا، اور اتنا اعلیٰ مرید ہوا کہ جب خواجہ قطب الدین صاحب کا وصال ہوا تو 3 شرطیں لگائی تھی۔ فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے، جب سے توبہ کی ہے پھر اس کا سینے بد حرام کے لیے نہ کھلا ہو، اور جب سے توبہ کیا پھر لقمہ حرام اس کے گلے سے نہ گزرا ہو، اور جب سے توبہ کیا پھر کبھی نماز تہجد بھی قضا۔ بڑے بڑے صوفی میری طرح کے گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ 7ویں صف سے دلی کا بادشاہ نکل آیا، کہنے لگا پیرا ساری زندگی میں نے پردہ داری سے عبادت کی تھی، تو جاتی دفعہ مجھے بے نقاب کر گیا ہے۔ اتنا بڑا انہوں نے شخص تیار، اور حال یہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ فلانا آدمی امیر آدمی ہے تو حضرت صاحب کا تعلق پیر صاحب کا تعلق زیادہ ہے، تو اس کی عمارت نہ دیکھ، کبھی کبھی اس کی پرہیزگاری بھی دیکھ، اس کی خدمت گزاری بھی دیکھ۔ خواجہ قطب الدین صاحب پہ بھی الزام لگتے رہے،
ایک الزام یہ بھی لگا کہ قریب چلے گئے. ہوا کیا؟ جب بادشاہ مرید ہوا تو کہنے لگا حضرت جی میں نے بادشاہی نہیں کرنی, میں نے اب خانقاہ میں رہنا ہے. تو فرمایا بیٹا تو چھوڑ دے گا تو کوئی ظالم بیٹھ جائے گا. تو حضور پھر کیا حکم ہے؟ فرمانے لگے تو نے کرنی ہے. تو کہا حضور آپ وہ کہاں ہوتے ہیں, میں کہاں ہوتا ہوں, دل ہی نہیں لگتا. تو آپ فرمانے لگے میں ڈیرا اٹھا کے تیرے قریب لے آتا ہوں. خواجہ صاحب 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیرا اٹھا کے لے آئے. فرمانے لگے میں تیری تربیت کرتا رہوں گا, تو مخلوق کا بھلا کرتے رہنا. صلی اللہ علیہ, تو حضور کی امت کا اللہ اکبر. وہ قریب, اس وقت بھی لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ دیکھو جی بادشاہ تھا نا تو پیر صاحب ہی نیڑے آ گئے. لوگ دیکھتے نہیں کہ اصل بات کیا ہے. خیر وقت گزر گیا, بادشاہی مرید ہو گیا تو پھر دلی سارے میں اسلام, اتنا عدل انصاف. ہندوؤں کو بات پسند نہ آئی, انہوں نے کچھ مسلمان خرید لیے. سلطان شمس الدین التمش بیٹھا ہے دربار میں, جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ سب, کہیے صلی اللہ علیہ. بڑی غور سے سننے والی بات. ایک دن سلطان شمس الدین تمش دربار میں بیٹھا ہے, قاضی عدالت بھی بیٹھے ہیں, مقدمات سنے جا رہے ہیں. باہر سے رونے کی آواز آنے لگی, چیخنے چلانے کی. بی بی بیان کر رہی, کیا ہو گیا کیا ہو گیا. وہ ٹال لگے ہوتے تھے بادشاہوں کے, وہ بجنے لگے, زور ہونے لگا. بادشاہ نے کہا اس فریادی کو جلدی بلاؤ. وہ اندر عورت آئی تو چیخ چیخ کے رو رو کے اس نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے, برا حال, 2 مہینے کا بچہ. لوگ اس کی آہو زاری پر اس کی طرف متوجہ. بھی کیا ہوا, پانی پلاؤ بٹھاؤ, یہ کیا ہو گیا. کہنے لگی لٹ گئی, عزت برباد ہو گئی, تباہ کر دی گئی. میں کیا ہوا؟ کہنے لگی بادشاہ ایک شخص میرا غیر شرعی خامند بنا, پھر مجھے حمل ہوا, پھر میری گود میں یہ بچہ ہے 2 مہینے کا. اب گئی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو تیرے سے تعلق ہی کوئی نہیں. بادشاہ کہنے لگے یہ سلطان شمس الدین تمش کی جگہ ہے, اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق حکومت استوار کی ہے. کون ہے جو تیرے ساتھ؟ ابھی گردن نہ کاٹ دوں گا, بات کر کون ہے. کہنے لگی تو کچھ بھی نہیں کرے گا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لوگ کلمے چھوڑ کے بیٹھ گئے, توجہ ادھر ہو گئی. پراپوگنڈے بڑا اثر کرتے ہیں معاشرے پہ. رنگ ایسا عجیب ہے, انداز ایسا عجیب ہے. فرمایا بات تو کر. اس عورت کی آواز گونجی تو حالات ہی خراب ہو گئے. کہنے لگی بادشاہ حوصلہ پیدا کر سننے کا. کہا تو بات کر. کہنے لگی میرے گود میں جو بچہ ہے یہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے, یہ تیرے پیر کی ناجائز اولاد ہے. اٹھاؤ, پروفیسر سلیم چشتی نے PhD کی ہے, وہ لکھ رہے ہیں اس واقعے کو. تیرے پیر کا ناجائز بچہ ہے. ہاتھ کانپنے لگے بادشاہ کے. کہنے لگے یا اللہ کبھی تو قیامت برپا کر دے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے, میں تیری زبان کھینچ دوں گا تیری گردن. تو نے بات کیسے کی؟ کہنے لگی میں نے کہا تھا نا تیرے اندر حوصلہ نہیں, میری عزت تار تار ہو گئی اور تو پیر بچا رہا ہے. اللہ اکبر. سلطان شمس الدین تمش آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے مولا مجھ مجرم کو جس کی برکت سے اٹھا کے تو نے مسجد میں پہنچایا, آج مجھے تو نے کس امتحان میں ڈال دیا. یہ کیا رنگ تو نے زندگی کا بنایا ہے. کہنے لگی بلا اسے, اڑا اب گردن. اللہ اکبر. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, ذرا اس جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھ میرے دوست. جو شخص دلی کے بازار میں نکلے تو دکانیں بند ہو جائیں, عورتیں گھروں میں گھس جائیں, جس کے نام پر چرچے ہوں دین کے, وہ شخص لاٹھی ٹکاتا ٹکاتا. عرس منانے آسان ہے, ڈھول ڈمکے کر کے گھروں کو جانا آسان ہے, پر ذرا ان کی راہوں کا مسافر تو بن انہوں نے انداز کیا اختیار کیا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, خبر پھیل گئی. اتنی شہرت پاکیزگی کی نہیں ہوئی تھی جتنی اس جرم کی ہوئی. لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے جب پہنچے نا بادشاہ کے دربار میں, بادشاہ اٹھنے لگا, قاضی اٹھنے لگا, لوگ اٹھنے لگے, تو قطب الدین بختیار کاکی کی آنکھوں میں آنسو آئے. مانے لگے بیٹو بیٹھ جاؤ, آج میں پیر بن کے نہیں آیا, میں مجرم بن کے آیا. اور کہا میرے مالک کا انصاف بھی دیکھو. دلی کا پیر آج دلی کی عدالت میں اپنے نا کردہ جرم کی صفائی دینے آیا. بڑی لاٹھی پہ ٹیک لگائی. دلی کی گلیاں بھی روتی ہیں کہ یہ کیا رنگ, اللہ یہ تیرا کیا رنگ ہے. یہ تے میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے, او جنج رکھے اونج رہنا ہے.
واجب نہیں جے وچ شریعت مندا خسم نو کہنا اے تن میرا کنگھی ہووے میں زلف سجن دی واواں پوش میرے دی جتی بن جائے میں یار دی قدمی آواں مارو مارو مینوں مار مکاؤ کوئی یوزر نہ پیش لے آواں جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں پر یار فریدا کدی مل پے سونا یار فریدا جے کدی یہ کدی مل پہ سونا بس انہوں رو رو حال سناواں ٹیک لگائی ہے کہنے لگی بی بی بول دے گواہی کہنے لگی بی بی رب جانتا ہے رب کا رسول جانتا ہے پر میں تجھے نہیں جانتا تو کون ہے کہنے لگی اچھا وہ لوگوں کو بھیج کے تہجد کے بہانے پچھلے دروازے مجھے اندر بلانا رب تیرا بھول جانا پھر رونے لگی پھر مکر کرنے لگی